السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کی فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ آپ کے پورے ٹائم میں سے صرف 5 سے 6 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ چاہیے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ بہت جلد درست قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ سورہ معارج کی 23 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کریں گے اور امید ہے کہ ہم آیت نمبر 30 یا 29 تک پڑھ لیں گے۔ تو چلیں، بس یہ 4-5 آیتیں ہم نے پڑھنی ہیں، لیکن ہم اس میں یہ سیکھیں گے کہ تلفظ کیسے درست کرنا ہے، مخارج کیسے نکالنے ہیں اور قواعد کیسے ادا کرنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین فی اموالہم حق معلوم۔ والذین میں یاد رکھیں، نون لمبا نہ کر لیجیے گا۔ اکثر میں نے لوگوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے سنا ہے، وہ پڑھتے ہیں والذین، نہیں نہ کیا تو آپ نے اس پہ نون پہ کھڑی زبر ڈال دی، نون کے بعد الف مدر ڈال دیا، والذین اتنا سا۔ اچھا، بات ٹھیک کرتے کرتے والذین جھٹکا بھی دے دیتے ہیں، نہیں جھٹکا نہیں ہے، اس کو آرام سے پڑھیں۔ والذین فی مد ادا کرنی ہے، یہ مد 3 الف کے برابر ہے، یا 3 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرتے ہیں۔ حق معلوم، ادغام بالغنہ کا یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے، اور ہم نے 2-3 دن پہلے ارادہ کیا تھا کہ ہم ادغام بالغنہ کا قاعدہ دوبارہ سیکھیں گے۔ تو چلیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی۔ اگر آج کی کلاس آپ نے مس کر دی اور قاعدے کو غور سے نہ سنا تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا سیکھنا ہے کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں اور نون تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر ساکن ہو، اور نون تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ ویسے آپ نے قاعدے میں یہ تختی پڑھی ہوگی، آپ نے ضرور پڑھا ہوگا تنوین، وہ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ با 2 زبر بن، یا 2 زبر جن، یا 2 زیر جن۔ یہ تنوین کی تختی آپ نے نورانی قاعدہ میں پڑھی بھی ہوگی اور میں نے بھی آپ کو پڑھائی ہے۔ اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ پچھلی کچھ ویڈیوز میں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو میں بتا رہی تھی آپ کو، یہ جو 2 چیزیں ہیں یعنی کہ نون ساکن اور تنوین، ان کی قواعد میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ان کے بغیر ہر قاعدہ ادھورا ہے۔ جو نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات ہیں، بڑے بڑے 4 احکامات ہیں، ان کی کیا نام ہے؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ادغام کے بارے میں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ادغام کی 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ ایک کا نام ہے ادغام بالغنہ اور دوسری قسم کا نام ہے ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک ادغام کی وہ قسم ہے جو غنے کے ساتھ ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو غنے کے بغیر ہے۔ تو یہ ہم جو قسم پڑھ رہے ہیں، آج ہم انشاءاللہ بالغنہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ ادغام کی وہ قسم جس میں غنہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں، ادغام بالغنہ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ۔ یہ ادغام کی 2 اقسام ہے، ادغام بالغنہ ہو یا بلا غنہ ہو۔ نون ساکن اور نون تنوین کو دونوں میں ہی اہمیت حاصل ہے۔ تو چلیں اب ہم کرتے ہیں ادغام بالغنہ کے بارے میں۔ یاد رکھیں، جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد کیا آ جائے؟ یا، میم، واو، نون والا حرف آ جائے، یعنی کہ ایک نون ساکن ہو اور اس کے ساتھ ہی آگے یا آ جائے، یا میم آ جائے، یا واو آ جائے، یا نون آ جائے۔ اور اسی طرح نون تنوین کے بعد بھی ان 4 میں سے اگر کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ ادغام تو کریں گے۔ قرآن مجید میں ہمارے لیے ادغام کیا اور اس میں شرط ڈال دی ہے، ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تو اس کی مثال جیسا کہ آج ہم نے پڑھی ہے، ہم نے آج یہ مثال پڑھی ہے حق معلوم، تو کیسے ہوگی یہ تو نون تنوین کی مثال ہے، جیسے کہ حق، یہ تنوین ہمارے پاس آ گیا، یہ ہے تنوین، اور اس کے بعد میم آیا، یمون میں سے میم آ گیا، یہ معلوم۔
حق معلوم، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں جن لوگوں نے اعراب لگائے ہیں انہوں نے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی ہے کہ انہوں نے ادغام ہمیں کر کے دے دیا، اب ہم نے آگے سے ادا کرنا ہے۔ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ حق معلوم، ہم نے غنہ کیا ہے کیونکہ ادغام کی جو یہ قسم ہے یہ غنے کے ساتھ ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں اور بھی مثالیں ڈھونڈنی پڑیں گی کیونکہ ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس کافی ساری مثالیں ہوں۔ یہ تو تنوین کے بعد میم کی مثال ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں میم کی مثال۔ یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ بھی ہے، کل امرئ منہم، تنوین کے بعد میم آیا ہے۔ یہاں پہ تنوین کی ایک مثال ہمارے پاس یہ بھی ہے، جنات مکرمون، یعنی کہ پھر سے تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ خیرم منہم، یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہ مون میں سے میم ہے۔ اب یہ ہماری قسمت کے بار بار ہمیں میم ہی مل رہا ہے، ہمیں اور بھی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں لیکن دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں بھی تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی میم، نون تنوین کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ میم آیا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی ہاں جی اب تھوڑا سا چینج بھی آ گیا، یہ دیکھیں تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہوگا لیکن واو کے ساتھ۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لیلا ونہارا، تنوین کے ساتھ واو، یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ باقی ہم نے کافی ساری میم کی مثالیں پڑھی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی نون ساکن کے ساتھ بھی کوئی مثال نظر آ جائے۔ جی اب ہم یہاں پہ اس پیج میں دیکھتے ہیں ہمیں نون ساکن کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ کسی اور حرف کی مثال نظر آ جائے۔ یہ دیکھیں یہ تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے، نورا وجعل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو یہ بھی ادغام بالغنہ ہو جائے گا، طباقا وجعل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری مثالیں دیکھیں، خسارا ومکروا، اگر آپ کا یہاں پہ وقف کا ارادہ نہ ہو تو آپ یہاں پہ غنہ کر سکتے ہیں اور وہ واو کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب میرے پاس یہاں پہ ادغام بلا غنہ کی کافی ساری مثالیں نظر آ رہی ہیں لیکن ہم اس وقت وہ نہیں سیکھیں گے، اس طرح ہماری مکس ہو جائیں گے، مکس اپ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں جناب اب ہمارے پاس آ گئی مثال، نون ساکن کے بعد یمون میں سے نون آیا ہوا ہے۔ پہلے تو ہم نے تنوین میں سے پڑھا ہے، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یہ نون آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے لیکن نون ساکن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد نون ساکن، یہ تو اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ نون تنوین کے ساتھ میم آیا ہوا ہے، کیا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو یہاں بھی ادغام بالغنہ ہوگا، تو ہم اسے کیسے ادا کریں گے؟ الَّن یبعث اللہ۔ امید ہے اتنی زیادہ مثالیں پڑھنے کے بعد ضرور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اب چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں تک پڑھ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للسائل والمحروم، مد کا خیال رکھنا آپ نے ضرور، اور ایلی نہیں پڑھنا آپ نے، لام کو کسی صورت میں لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، والذین نون کو لمبا نہیں کرنا، یصدقون نون کو لمبا نہیں کرنا، بیوم الدین، ادھر ہی دال کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہے۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، والذین ہم من، جناب یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، اظہار شفوی نہیں، ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جب کبھی میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہ آپس میں مدغم بھی ہو جاتی ہیں اور غنہ بھی بن جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد دوبارہ سے میم متحرک آ گیا تو یہاں پہ ادغام شفوی یعنی کہ ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے اور غنے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان غنہ آپ نے ضرور ادا کرنا ہے، عذاب اتنا ہی پڑھنا ہے کہ یہ عذاب نہ پڑھ لینا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، دھیان رکھیے گا یہاں پہ نون کو لمبا نہیں کرنا،
اور ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، زوا کو پر پڑھنا ہے۔ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ اچھا میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ میم پہ ویسے ہی رکتے رہتے ہیں، جیسے یہ میم ہے اس کے بعد کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر ہونٹ بند ہو جائیں گے، اخفاء شفیع قاعدہ ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفیع قاعدہ ہوگا غنّے کے ساتھ۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے تو اس کا مطلب ہے اظہار شفوی، یعنی کسی قسم کا رکنا نہیں ہے، وہاں پہ نہ غنّہ ہے نہ رکنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی میم کے بعد فا ہے، تو یہاں پہ ہم رکیں گے نہیں بلکہ جلدی سے پڑھ لیں گے ازواجہم او ما ملکت، ٹھیک ہے۔ 30 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آج جو ہم نے ادغام کا قاعدہ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کر لیجئے گا، اور اگر مجھے اچھا لگے گا آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔